آیت اللہ سید محمد باقر لکھنوی علی اللہ مقامہ۔ باقر العلوم آیت اللہ سید محمد باقر رضوی شب جمعہ 7 صفر المظفر 1286 ہجری شہر لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد آیت اللہ سید محمد ابو الحسن اور جد پدری آیت اللہ سید علی شاہ کشمیری لکھنوی تھے۔ باقر العلوم کے جد مادری ممتاز العلماء سید محمد تقی صاحب تھے، اس لیے آپ کی ولادت بر صغیر کے 2 بڑے خاندانوں کی خوشی کا باعث بنی۔ باقر العلوم نے ابتدائی زندگی اپنے والد کے زیر سایہ گزاری۔ اس کے بعد ادب، ریاضیات، حیات، منطق و فلسفہ، کلام، ابتدائی فقہ و اصول، درایت و حدیث اور تفسیر کی تعلیم، استاد ریاضیات و معقولات مولانا شیخ تفضل حسین فتح پوری اور منقولات مولانا سید حیدر علی لکھنوی سے حاصل کی۔ کچھ ہی عرصے میں تمام مقدمات میں کمال حاصل ہو گیا۔ اس کے بعد تکمیل فقہ و اصول کے لیے اپنے والد علام کے سامنے زانو ادب طے کیا اور 15 سال کی عمر میں درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ اجتہاد کی تائید آپ کے والد ماجد نے بعض اکابر علماء سے اس انداز میں کی: الحمدللہ سید محمد باقر سلمہ درجہ اجتہاد پر فائز ہیں۔ 1301 ہجری میں آیت اللہ سید محمد ابراہیم کی دختر نیک اختر سے عقد مسنون ہوا۔ باقر العلوم سن 1302 ہجری میں اپنے والد ماجد کے ہمراہ نجف اشرف تشریف لے گئے۔ عام طور سے جو طلاب عراق جاتے تھے وہ پہلے سطحی دروس میں شریک ہوتے تھے، پھر ان کو درس خارج کی اجازت ملتی تھی، مگر باقر العلوم کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کو جاتے ہی درس خارج میں شرکت کی اجازت مل گئی، کیونکہ آپ نجف اشرف جانے سے پہلے ہی عربی ادب، فقہ، اصول، فلسفہ، منطق، حدیث، تفسیر اور درایت پر کامل تسلط رکھتے تھے اور درجہ اجتہاد پر فائز تھے۔ آپ نے اپنے والد علام آیت اللہ سید ابو الحسن رضوی، آیت اللہ شیخ مرزا حبیب اللہ رشتی، آیت اللہ شیخ محمد کاظم خراسانی، آیت اللہ مرزا حسین خلیلی تہرانی، آیت اللہ سید محمد کاظم یزدی، آیت اللہ فتح اللہ اصفہانی، آیت اللہ شیخ مرزا حسین اور آیت اللہ محمد حسین شہرستانی سے کسب فیض کیا۔ ان کے علاوہ باقر العلوم کے اساتذہ میں آیت اللہ مرزا شیرازی اور آیت اللہ شیخ محمد حسن مقامی کے اسما بھی سر فہرست ہیں۔ آپ نے حوزہ علمیہ نجف اشرف میں تقریباً 11 سال فقہا و مجتہدین کے درس خارج میں شرکت کی اور ان سے سند اجتہاد و روایت حاصل کر کے 1316 ہجری میں لکھنؤ واپس آئے۔ آیت اللہ باقر العلوم جب لکھنؤ آئے تو آپ کے والد کے مقلدین نے آپ کی جانب رجوع کیا۔ بر صغیر کے علاوہ افریقہ، یورپ تک آپ کے مقلدین پھیلے ہوئے تھے۔ 1313 ہجری میں آپ کے والد علام آیت اللہ ابو الحسن ابو صاحب نے رحلت فرمائی۔ ان کے انتقال کے بعد آپ ان کے وصی اور جانشین مقرر ہوئے۔ آپ ہندوستان کی مشہور و معروف درسگاہ مدرسہ سلطان المدارس میں مدرس اعلیٰ مقرر ہوئے۔ آپ کے علم و زہد و تقوی کی شہرت ہوئی تو پورے بر صغیر سے علوم آل محمد علیہ السلام کے مشتاق افراد کا لکھنؤ آنے کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ بر صغیر میں درس خارج کا رواج نہیں تھا۔ سطحی تعلیم کے بعد اگر کسی کو درس خارج میں شرکت کا ارادہ ہوتا تو عراق کا رخ کرتا تھا۔ باقر العلوم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ نے مدرسہ سلطان المدارس میں درس خارج دینا شروع کیا، جس میں ہادی الملت سید محمد ہادی مرحوم کے چھوٹے بھائی شمس العلماء سید سبط حسن اور عمدۃ المحققین سید عالم حسین شرکت کرتے تھے۔ موصوف نے بہت زیادہ طلاب کو زیور علم و ادب سے آراستہ کیا، جن میں سے مولانا سید شبیر حسن، سابق استاد وثیقہ
عربی کالج فیض آباد، مفتی اعظم آیت اللہ سید احمد علی موسوی، ظفر الملت آیت اللہ سید ظفر الحسن، آیت اللہ سید راحت حسین گوپال پوری اور آیت اللہ سید سبط حسن نقوی وغیرہ کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ باقر العلوم نے طلاب کو دروس دینے کے لیے کربلا معلیٰ میں مدرسہ ایمانیہ کی بنیاد رکھی، جس میں آیت اللہ العظمیٰ سید شہاب الدین مرشی نجفی نے بھی آپ سے کسب فیض کیا۔ باقر العلوم علم و عمل، زہد و ورع کے مرقع تھے، جس کے سبب اپنے تو اپنے ہندو بھی متاثر ہوتے تھے۔ باقر العلوم انتہائی درجہ متواضع اور منکسر المزاج تھے۔ ایک مرتبہ واعظ فرما رہے تھے کہ کسی نے آپ کی واعظ سے متاثر ہو کر کہا، کیا عالمانہ بیان ہے۔ یہ سنتے ہی آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور فرمایا، عالم صرف اہل بیت علیہم السلام ہیں۔ درس و تدریس، واعظ و تبلیغ اور مدرسہ سلطان المدارس کے انتظامی امور کی مصروفیات کے باوجود آپ نے تصنیف و تالیف میں بھی نمایاں کارنامے انجام دیے۔ آپ کی ہر تالیف اپنی مثال آپ ہے، جن میں سے الافادات الباقریہ، مجالس باقریہ، منہج الیقین و صحیفۃ المتقین، المواعظ الباقریہ، صوب الدین النوافس اور القول المصون فی فسخ نکاح المجنون وغیرہ کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی کچھ اور بھی کتابیں تھیں جو مفقود ہو گئیں۔ باقر العلوم عربی، فارسی اور اردو کے عظیم شاعر تھے۔ مولانا عالم حسین نے آپ کے اشعار کی تعداد 5000 سے زیادہ بتائی ہے۔ ایک مرتبہ مدرسے کے استاد علامہ سبط حسن نے طبیعت کے ناساز ہونے کے سبب چھٹی کی درخواست منظوم عربی زبان میں بھیجی تو آپ نے منظوم عربی میں ہی درخواست کی منظوری تحریر فرمائی۔ آپ ایک ادیب، شاعر، متکلم، فقیہ اور اصولی کے ساتھ ساتھ زبردست عابد و زاہد بھی تھے۔ مولانا سید مرتضیٰ حسین مطلع انوار میں لکھتے ہیں، آپ کو امام حسین علیہ السلام اور کربلا سے خاص عشق تھا۔ متعدد مرتبہ زیارت سے مشرف ہوئے اور 1346 ہجری میں آخری سفر تو یوں کیا جیسے خاص طور سے طلب کا حکم آیا ہو۔ مجھے ان کے ایک رفیق سفر نے بتایا کہ جناب کی کرامات اور جذبہ و خلوص کے جو حالات میں نے سفر میں دیکھے، ان سے معلوم ہوا کہ لکھنؤ میں ان کے بارے میں جو واقعات مشہور ہیں وہ یکے از ہزار ہیں۔ آپ کی مشہور کرامات میں سے اہل سنت عالم کے سامنے عریضے کا گلاس سے غائب ہونا، نماز کی ادائیگی اور ٹرین کا نہ چلنا جس پر انگریز گارڈ نے کہا کاش یہ ہماری قوم میں ہوتے، انتقال کے وقت کا علم ہونا اور ایک صاحب کو انگوٹھی دینا جو 16 شعبان کو چٹک گئی۔ اللہ نے آپ کو 3 بیٹے عطا کیے جن کے اسماء گرامی اس طرح ہیں: آیت اللہ سید محمد رضوی، آیت اللہ سید علی رضوی اور مولانا سید رضی رضوی۔ اس وقت آپ کی نسل فقط آپ کے فرزند مولانا سید علی رضوی سے باقی ہے۔ آخر کار یہ علم و عمل کا آفتاب 16 شعبان المعظم 1346 ہجری بروز جمعرات صبح 10 بجے دن کربلا معلیٰ میں غروب ہو گیا۔ حرم کے میناروں سے انتقال کی خبر سنائی گئی۔ باقر العلوم کے ہمدرس مرجع عالی قدر آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی نے نماز جنازہ پڑھائی، جس میں تقریباً 5000 لوگوں نے شرکت کی اور کربلا معلیٰ امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک میں قتل گاہ کے قریب باب زینبیہ بائیں طرف سے تیسرا حجرہ اپنے والد علام کے پاس سپرد خاک کر دیا گیا اور 3 دن تک فاتحہ خوانی کا سلسلہ جاری رہا۔